الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن ہم اپنے جمعے کے لیے تیاری کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور جمعے کی اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت وجلال نے ہم سب کو جمعے کی نماز جیسی اہم نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں توفیق خاص عطا فرمائی. ورنہ میرے عزیزو، آج بھی کتنے اللہ کے بندے ایسے ہو گئے کہ ان کو جمعے کی نماز کی بالکل بھی توفیق نہیں ہوگی. کیونکہ جو ہے مسجد کے اندر آنا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آنا، یہ اللہ رب العزت وجلال کی توفیق سے ہوتا ہے. اور پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نہ جانے ہم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، نہ جانے ہم جمعے کا ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں، 5 وقت کی نماز کا ہمارے یہاں کوئی اہتمام نہیں. اور فرمایا تھا کہ ہر اللہ تعالی کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے. حتیٰ کہ میں نے بتلایا تھا پچھلے جمعے میں حتیٰ کہ اونٹ بھی اللہ کے سامنے سر اٹھاتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اونٹ بنایا، بکری نہیں بنائی. بکری اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے سر نیچے جھکا کے اور کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ آپ نے مجھے بکری بنائی، کتا نہیں بنایا. کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا. اور میرا عزیزو، خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. ہائے ہائے استغفر اللہ، اللہ اکبر. میرا عزیزو، ہمارے لیے کتنی غیرت کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس کا ہم اپنی زبان پہ اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، اپنی زبان پہ اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے، وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے یہ بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. میرا عزیزو، ہمارے لیے کتنی غیرت کی بات ہے. اگر ہمارے اندر نماز نہیں ہے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تو میرا عزیزو سمجھو کہ اس کا دنیا کا مال سب کچھ اس کے گھر سے سب کچھ لٹ گیا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور میرا عزیزو، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارا مسجد کے اندر نہیں آنا ہو رہا ہے. مسجد کے اندر آنے سے دلوں کو جو ہے سکون ملتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں. اور میں نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت پڑھی ہے ابھی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء عالم لوگ انبیاء کے وارث ہیں. بہرحال عالم ہے چاہے جیسا بھی ہو وہ عالم ہی ہوتا ہے. میرے عزیزوں وہ انبیاء کا وارث ہے, نبی کا وارث ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر باپ پہلوان ہو اور بیٹا لنگڑا ہو تو بتاؤ کوئی یہ کہے گا کہ نہیں بیٹا پہلوان ہونا چاہیے تو ہی اس کو وراثت ملے گی؟ نہیں, کہیں گے یہی وراثت کا حقدار ہے. بیٹا اگر لنگڑا ہے یہی وراثت کا حقدار ہے, کیونکہ جو ہے پہلوان ہونا ضروری نہیں ہے, لنگڑا بیٹا ہے وہی وراثت کا حقدار ہوگا. اسی طریقے سے باپ اگر بدصورت ہو, اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آسان سی مثال میں, باپ اگر بدصورت ہو اور باپ اگر خوبصورت ہو بیٹا بدصورت ہو تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جو ہے باپ خوبصورت ہے بیٹا بھی خوبصورت ہونا ہے وراثت کے لیے. بیٹا اگر خوبصورت ہوگا تو اس کو وراثت ملے گی. نہیں, بیٹا اگر بدصورت ہے تو وراثت کا حقدار وہی ہوگا. عالم چاہے جیسا بھی ہو وہ حقدار انبیاء کا وارث ہے. ہمیں اس کی قدر کرنا, ہمیں اس کا احترام کرنا ہمارا اس کا لازم ہے. یہ آیا کہ جو علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتا ہے 700 سال یا 60 سال عبادت سے افضل ہے. میرا عزیزو علماء ہوتے اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء کے وارث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یہ تو علم حاصل کرنے والا بنو, پڑھنے والا بنو یا عالم بنو, تو او متعلمن یا سننے والا بنو, او محبن یا ان سے محبت کرنے والا بنو. پانچواں نہ بننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیز تو بنو لیکن پانچواں نہ بننا. اگر پانچواں بنو گے تمہاری لیے ہلاکت ہے. پانچواں کیا ہے؟ پانچواں یہ ہے کہ علماء سے اور علم سے بغض رکھنا, نفرت رکھنا. اور یہ پانچواں ہے خدا کی قسم جس طریقے سے آٹے کے اندر نمک کا معلوم نہیں ہوتا, نمک کا پتہ نہیں لگتا, اسی طریقے سے 5 فٹ کا جسم کا بھی جہنم کے اندر کوئی پتہ نہیں لگے گا. کوئی پتہ نہیں لگے گا جس طریقے سے نمک کے اندر آٹے کا پتہ نہیں لگتا. میرا عزیزو ہمیں چاہیے کہ اگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر علماء کرام نہ ہوتے تو ہم اس دنیا کے اندر ڈانگروں والی زندگی گزارتے. میرا عزیزو ایک مرتبہ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پاکستان کے اندر گئے, اور رائے وند کے اندر مرکز ہے ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر. وہاں پر انہوں نے بیان کیا ممبر پر بیٹھ کر, اور بیان کرتے کرتے رونے لگے. اس قدر روئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے روتے چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا او لوگوں, کسی مؤذن کی, کسی امام کی, کسی عالم کی طرف انگلی مت اٹھانا, ورنہ بے فکر ہو جاؤ کہ 7 نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے 7 نسلوں کے اندر کبھی عالم پیدا نہیں کرے گا. میرا عزیز 7 نسلوں کا حساب جوڑ لو کتنا بیٹھتا ہے. 7 نسلیں تو 650 سال جوڑ لو یا 700 سال جوڑ لو, 700 سال تک اس کے یہاں کوئی حافظ پیدا نہیں ہوگا. میرا عزیزو اور ایک اللہ والے نے تو یہاں تک فرمایا مولانا مفتی سرور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی عالم کا نام ادب سے لینا چاہیے. اگر ہم نے کسی عالم کا نام بے ادبی سے لیا تو یہ خطرے کی بات ہے, اندیشہ اس بات کے. مولانا مفتی سرور علی صاحب ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا کہ ہم اگر کسی عالم کا نام بھی اپنی زبان پھیلائے تو ادب سے لے. اگر ہم نے کسی عالم کا نام بے ادبی سے لیا, یاد رکھ کے خطرے کی بات ہے, اندیشہ ہے کہ ایمان اس کا سلب نہ کر لیا جائے, ایمان اس کا ختم نہ ہو جائے. میرا عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کرے. اور میرا عزیزو فتاوی عالمگیری کا مسئلہ ہے, میں نے پڑھا تو نہیں, البتہ ایک عالم سے سنا ہے. یاد رکھو, کان کھول کر سنو. کہا کہ اگر کسی آدمی نے عالم کی طرف یہ کہا, عالم کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ عالم اچھا نہیں ہے, کہ عالم اگر کسی آدمی نے کہہ دیا کہ عالم اچھا نہیں ہے, یاد رکھے فرمایا کہ وہ آدمی کلمہ دوبارہ پڑھ لے, اور کلمہ دوبارہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا نکاح بھی دوبارہ کروا لے. استغفر اللہ, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. حوالہ اگر کسی کو چاہیے میرے پاس نماز کے بعد آ جانا, حوالہ بھی دے دوں گا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر بستی کے اندر خیر نہیں ہے, بستی کے اندر تنگ دستی آ رہی ہے,
بستی کے اندر پریشانی آ رہے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی بستی کے اندر پریشانی آ رہی ہے, کسی بستی کے اندر تنگ دستی آ رہی ہے, بستی کے اندر ترقی نہیں آ رہی ہے, تو جا کر یہ دیکھ لو تمہاری مسجد کا امام کوئی دکھی تو نہیں ہے. جب تک قیامت آ سکتی ہے اگر مسجد کا امام دکھی ہے, مسجد کا امام پریشان ہے, تو جو ہے قیامت آ سکتی ہے, بستی کے اندر ترقی نہیں آ سکتی, بستی کے اندر خیر نہیں آ سکتی. میرا عزیزو